قرآن عظیم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، پھر تم سے ہر نعمت کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ جو نعمتیں اللہ رب العزت نے تمہیں عطا فرمائی ہیں ان سب کے بارے میں قیامت کے دن پھر سوال کیا جائے گا۔ یہ سورہ تکاثر ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الہاکم التکاثر۔ بہت زیادہ چیزیں جب کسی کو مل جاتی ہیں تو غافل ہو جاتا ہے۔ تکاثر کہتے ہیں حد سے زیادہ کوئی چیز ہو جائے، چاہے وہ مال ہو، دولت ہو، دنیا ہو، جائیداد ہو، جس طرح کی بھی کوئی چیز ہو، خواہشات ہو، جب حد سے زیادہ ہو جاتی ہیں تو آدمی کو غافل بنا دیتی ہے۔ الہاکم التکاثر، اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر یاد رکھو ہر نعمت کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ آج ہم لوگ اس سال کے آخری جمعہ میں آئے ہیں، 2024 ختم ہونے والا ہے۔ میرے عزیزوں، سب سے پہلے ہم سب کو یہ چاہیے کہ دنیا تو نئے سال کے آنے کے جشن کی تیاریوں میں ہے، گناہوں کے اڈے سجائے جا رہے ہوں گے، لوگ ادھر سے ادھر سفر بھی کر رہے ہوں گے، اہتمامات کر رہے ہوں گے، لوگ ایک نئے سال کے استقبال کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ لیکن ایک مومن بندے کو یہ چاہیے کہ اس کے گزرے ہوئے سال کا وہ حساب بھی تو کر لے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، یہ فرمایا گیا ہے کہ اپنا حساب تم خود کر لو اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا حساب لے لے۔ ہمارے گزرے ہوئے سال کے اندر کتنے دھکے کھائے، کتنی ٹھوکریں کھائی، کیا کیا نقصانات اٹھائے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کتنی عبادتیں کی، کتنی ریاضتیں کی، کتنی نمازیں ہماری ضائع ہوئی۔ یہ اگر محاسبہ کر لے انسان تو شاید ہو سکتا ہے آنے والا نیا سال اس کا بہتر طریقے سے استقبال ہو سکے۔ لیکن اگر صرف جشن کی تیاریاں کرتا ہے اور ہر نئے سال میں وہ اسی طرح کے دھوم دھڑاکوں سے داخل ہوتا ہے تو گزرے ہوئے سالوں کی غلطیاں اسے کبھی یاد نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ تم سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی انسان قیامت کے میدان سے اس وقت تک اپنا پیر نہیں ہٹا سکتا جب تک 5 سوالات اس سے نہ کر لیے جائیں۔ 5 سوالات میں سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا کہ میں نے تجھے جوانی دی، تو نے کہاں کہاں خرچہ کیا؟ یہ پہلا سوال ہے۔ اور محدثین و مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک سوال کے جواب میں بندے کو 500 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ اپنی صرف جوانی کا حساب دیتے دیتے کسی کو 500 سال، کسی کو 700 سال لگ جاتے ہیں۔ باقی کے جو 4 سوالات ہیں وہ بعد میں ہیں۔ اللہ نے صحت عطا کی تو اس کا استعمال کیسے کیا، دولت عطا کی تو اس کا استعمال کہاں کیا۔ صرف جوانی کا جواب دینے میں جب 500 سال لگ جاتے ہیں تو پوری زندگی کا حساب کیا دے پائے گا؟ اسی لیے میرے عزیزوں، جس کے پاس آج جوانی ہے یا گزر چکی ہے وہ غنیمت جانے، ایک ایک لمحے کو غنیمت جانے۔ اور ایک حدیث پاک میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اس میں سے 2-3 میں ذکر کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی صحت کو غنیمت جانو بیمار ہونے سے پہلے۔ آج صحت مند ہو تو اس کی قدر کرو بیمار ہونے سے پہلے۔ ہاتھ نہیں ٹوٹا ہے ابھی، پاؤں نہیں ٹوٹا ہے، سر سلامت ہے، سوچنے کی طاقت ہے، زبان سلامت ہے۔ اپنی صحت کو غنیمت جانو اور ہر دن اللہ کا شکر ادا کرو کہ مولا میری طاقت اور میری حیثیت سے زیادہ تو نے مجھے عطا کیا ہے۔ اور اگر اپنی صحت کا خیال نہیں ہے، قدر نہیں ہے، تو جاؤ کبھی کسی کینسر ہاسپٹل میں جا کر کے دیکھو، کئی ایسے لوگ ہیں جو موت اور حیات کے بیچ لڑ رہے ہیں۔ کچھ تو ایسے ہیں جو روز موت کی تمنا کرتے ہیں لیکن موت بھی نہیں۔ مجھے یاد ہے آج تقریباً 8-9 سال ہو گئے ہوں گے، ایک کینسر ہاسپٹل میں ایک
अधेड़ उम्र के शख्स से मुलाकात, मैं तीमारदारी के लिए या इयादत के लिए जाया करता था। उस शख्स ने बिस्तर पर लेटे लेटे कहा उसके गर्दन में एक ऐसी अजीब किस्म की कैंसर की फुंसी थी जिससे हमेशा खून और पीप रसता रहता है, काफी दिनों से हॉस्पिटलाइज्ड है। लेकिन उसकी जो गिड़गिड़ाहट देखा और रिक्वेस्ट मैंने सुना, कहा कि हजरत सिर्फ इतनी दुआ कर दे कि मेरा सर उठे और मैं सजदा कर सकूं। इसलिए कि जवानी में मैंने सजदे नहीं की, अल्लाह के इबादत नहीं की, और आज शिद्दत से ख्वाहिश होती है कि मैं इबादत करूं या सजदा करूं, लेकिन सर उठाता हूं तो यहां से पीप और खून शुरू हो जाता है। अब वो ताकत नहीं है। उस दिन मेरे दिल पे ये बात लगी, क्या सच फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अपनी सेहत को गनीमत जानो, बीमार होने से पहले कहीं ऐसा वक्त ना आए कि तुम सजदा करना चाहो लेकिन तुम्हारा सर उठाने के काबिल भी ना रहे, तुम्हारे पास वो तबीयत भी ना रहे। एक ये तो पहली चीज है। दूसरी चीज, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम अपनी जवानी को गनीमत जानो, बुढ़ापा आने से पहले। जवानी को गनीमत जानो, बुढ़ापा आने से पहले। आपको पता नहीं है बुढ़ापा क्या होता है? बुढ़ापे में सिर्फ ख्वाहिशें रह जाती हैं, करने की तमन्ना रह जाती है लेकिन ताकत नहीं रहती। बुढ़ापे के अंदर आज़ा ढीले हो जाते हैं, ना वो सही ढंग से पूरी इबादत करने के काबिल रह जाता है, बल्कि वो सोचता रह जाता है कि काश मैं अपनी जवानी में इतनी नमाजें पढ़ लिया होता, इतनी तस्बीह पढ़ लिया होता, लेकिन कर नहीं पाता। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुढ़ापा आने से पहले अपनी जवानी की कदर कर लो। और इतनी तेजी से ये जवानी जाती है, पता भी नहीं चलता, बहुत तेजी से गुजर जाती है। जवानी ऐसा शबाब है कि ये बिजली की तरह भागती चली जाती है, क्योंकि जवान होते ही आदमी के ऊपर ऐसी जिम्मेदारियां आई, उसको शादी का ख्याल आया, शादी किया, बच्चों का ख्याल आया, बच्चे हुए, पालने की बात, घर बनाने की फिक्र, बिजनेस की फिक्र, जॉब की फिक्र, इन तमाम चीजों में इतना घिरा रहा कि जवानी निकल गई, बाल सफेद हो गए, पता ही नहीं चला, बुढ़ापा आ गया। और उसके बाद बुढ़ापे में उसको एहतसाब करने का मौका मिले तो सोचता है कि मेरे पास जवानी के इतने साल थे, काश मैं इबादत किया होता या कुछ कर लिया होता। लेकिन एक बात याद रखो, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, सदा दौर दौरा दिखाता नहीं। सबसे कीमती चीज दुनिया की ये वक्त है जो गुजर जाता है। आज का जुमा फिर हम सदियों बाद भी, या जितनी भी जिंदगी हो, ये दोबारा नहीं ले सकते, ये वापस नहीं आएगा हमारी जिंदगी में। 2024 का ये आखिरी जुमा है, पूरी दुनिया सर पटक ले, दोबारा ये जुमा वापस नहीं ला सकती गुजर जाने के बाद। ये निजाम कायनात है, वक्त गुजर रहा है। अल वक्त कसैफ, ये वक्त तलवार की तरह है, इसको तुम काट दो वरना ये तुम्हें काटेगा। तीसरी चीज रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, दो चीजें मैंने बताया, पहली ये कि सेहत को अपनी कदर करो, गनीमत जानो बीमार होने से पहले। दूसरी चीज है अपनी जवानी की कदर करो बुढ़ापा आने से पहले। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट है, अल्लाह के नबी ने फरमाया जिंदगी को गनीमत जानो मौत आने से पहले। पहले वाली दो चीजों में तो तुम्हारे पास मौका तो है, सेहत चली गई, बीमार है, लेकिन बीमारी में भी तौबा कर रहा है, अल्लाह अल्लाह कर रहा है, चलो ठीक है। जवानी चली गई लेकिन बुढ़ापा है, बुढ़ापा में तो अल्लाह अल्लाह कर रहा है, इबादत कर रहा है, ये दोनों में तो मौका है। लेकिन जिंदगी खत्म हो गई, मौत आ गई, तब फिर क्या है? मौत के बाद फिर कोई अमल नहीं, मौत के बाद कोई अमल नहीं। हजरत सुफियान सौरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात मुझे याद आती है। एक जनाजा जा रहा था और उस जनाजे के पीछे एक 8 साल की बच्ची रोती हुई जा रही थी, उसके बाप का जनाजा था, बहुत रो रही थी, बहुत गिड़गिड़ा रही थी। क्या जुमला कह रही थी? कहती थी कि हमारे घर पर, हम पर जो आज मुसीबत आई है, इससे बड़ी मुसीबत कभी आई नहीं, बहुत बड़ा सदमा है, बहुत बड़ी मुसीबत है। तो हजरत सुफियान सौरी ने उस बच्ची से कहा, बेटा तुम्हारे ऊपर जो मुसीबत आई, तुम्हारे घर पर जो आई,
وہ کل کو ٹھیک ہو جائے گی، تم پھر معمول پر آ جاؤ گے، بلکہ بات یہ ہے تمہارے باپ پر جو آئی ہے وہ سب سے بڑی ہے، وہ موت ہے، وہ سب سے بڑی ہے، کیونکہ وہ پلٹ کر کے آنے والا نہیں ہے۔ جنازے کو دفن کر دیا گیا، دوسرے دن قبرستان میں حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں اسی قبر کے پاس میں اس بچی کو روتے ہوئے دیکھا۔ بچی کو باپ سے بڑا لگاؤ رہا ہوگا، قبر کے پاس بیٹھ کر کے رو رہی تھی، یوں کہہ رہی تھی ابا آپ بیمار تھے میں دوائی لا دیتی تھی، آپ سونے کے لیے جاتے میں بستر جھاڑ دیتی تھی اور بچھونے بچھا دیتی، آپ کو اڑا دیتی چادر، اور آپ کو کھانا میں لا کر پروس دیتی۔ کل کی رات کیسی گزری؟ کیا کسی نے دوائی پوچھی آپ کو؟ کیا کسی نے کھانا پوچھا آپ کو؟ کیا کسی نے بستر جھاڑ کر دیا اور کسی نے آپ کو اوڑھنا اڑایا؟ وہ روتی ہوئی اپنے باپ سے، مرحوم باپ سے باتیں کہی جا رہی تھی۔ حضرت سفیان ثوری اٹھاتے اور کہتے ہیں بیٹا یہ سوالات اب نہ کر اپنے باپ کو کہ کسی نے کھانا پوچھا، دوائی پوچھی، بستر بچھایا، نہیں، اب یہ پوچھ اپنے باپ سے کل ہم نے جو آپ کو صحیح سلامت دفن کیا چہرہ ابھی تک سلامت ہے یا نہیں؟ ابھی تک پیٹ سلامت ہے یا نہیں کہ پھاڑ دیا گیا؟ کفن ابھی تک باقی ہے یا چھین لیا گیا ہے؟ یہ پوچھ اپنے باپ سے کہ کل ہم نے جب دفنایا تھا تو خوشبوؤں میں دفنایا تھا، پوچھ اپنے باپ سے کہیں کیڑے تو نہیں چڑھ گئے آج، کیونکہ یہ ہونے والا ہے اب قبر کی زندگی میں۔ عزیزان گرامی وقار، اسی لیے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم جب قبرستان جاتے سلام کرتے قبر والوں کو، اور اس کے بعد ایک ایک گھنٹہ کھڑے ہو کر روتے تھے۔ حضرت سعید ابن مسیب کہتے ہیں میں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے پوچھا آپ قبر والوں کے پاس کھڑے ہو کر کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت علی فرماتے میں نے ان سے پوچھا کیا حال ہے تمہارا اے قبر والوں؟ انہوں نے جو جواب دیا سعید اگر تم بھی سنتے تو روتے۔ کہا کیا جواب دیتے ہیں قبروں والے؟ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں وہ مجھے جواب دے رہے ہیں کہ اے علی ہمارے گھر والوں نے تو ہمیں صحیح سلامت دفنایا تھا، ہمارے چہروں پر مسلسل آج دن اور رات بچھو چھوڑ دیے گئے، ہمارے چہروں پر آج اور ہماری ناک پر بچھو ڈنک مارتے ہیں، ہمارے بالوں میں جس کو ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر گھنٹوں سجایا کرتے تھے پیپ بھر دیے گئے ہیں، اور ہمارے چہرے کی چمڑیاں جھلس گئی۔ یہ سارے جوابات میرے عزیزوں قبروں والوں کے ہیں۔ اس منزل تک ہر ایک کو پہنچنا ہے، اسی لیے سال گزرنے سے پہلے اپنی زندگی کا احتساب کرو۔ اللہ رب العزت نے ابھی بھی ہمیں موقع عطا کیا ہے، ابھی تمہاری زندگی ختم نہیں ہوئی، سانس لے رہے ہو، توبہ کر لو، دعائیں کرو کہ مولا کریم ہمارے لیے نیا سال خیر و برکت والا بنا، گناہوں سے بچنے والا بنا۔ کچھ لوگوں کی حالت یہ ہے کہ گناہوں پہ گناہ جب ہو جاتے ہیں تو نا امیدی کے شکار ہوتے ہیں، اب کیا ہونے والا ہے، میں تو بہت پاپی ہوں، بہت خطا کار ہوں، مجھ سے تو بڑے بڑے گناہ ہو گئے ہیں، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ نا امیدی کفر ہے میرے عزیز۔ آپ کو بتاؤں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ سے فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے اللہ رب العزت کا کرم اور اس کا رحم کیسا ہے؟ مسکرانے لگے۔ صحابہ نے پوچھا آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ صحرا میں چلنے والا ایک آدمی، غور سے سنیے گا، صحرا ڈیزرٹ، صرف ریت کا میدان، کہیں کوئی جھاڑ نہیں، کوئی عمارت نہیں، کوئی چھاؤں لینے کی جگہ نہیں، کوئی ایک بندہ اپنی اونٹنی پر ساز و سامان رکھ کر کے چل رہا تھا۔ صحرا کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ راستہ معلوم نہیں ہوتا، ہر طرف تو سیدھا ہی راستہ دکھتا ہے، ڈائریکشن پتہ ہی نہیں ہوتا، چاروں طرف سے آسمان ملا ہوا دکھتا ہے، جیسے سمندر ہے ویسے صحرا ہے۔ کبھی اگر آپ نے سفر کیا ہو، ہم نے مصر میں دیکھا ہے 200-250 کلومیٹر تک گاڑی چلتی ہے، ایک درخت بھی نہیں آتا، ایک عمارت بھی نہیں آتی صحرا میں، راستے بھول جاتے ہیں لوگ۔ پہلے کے دور میں تو کوئی نیویگیشن بھی نہیں تھا، تو کوئی بندہ ایسے جو اونٹنی پر ساز و سامان رکھ کر کے سفر کر رہا ہے اور ایک جگہ تھک کر کے سو گیا صحرا میں۔ سنی ہے یہ مثال فرما رہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تھک کر کے سو گیا،
اور جیسے اس کی نیند کھلی تو دیکھا اونٹنی ساز و سامان کے ساتھ غائب ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، کھانے پینے کی جو چیزیں تھی، ساز و سامان تھا، سب اونٹنی کے ساتھ غائب ہو گیا۔ اب وہ بیچ صحرا میں اتنا حیران اور پریشان، اٹھ کر کے تلاشنے لگا۔ اب اس کو نہ راستہ دکھائی دے، نہ اپنی اونٹنی دکھائی دے۔ شدت پیاس کی وجہ سے اب وہ جگہ جگہ پانی تلاش کر رہا ہے، پانی بھی نہیں ملتا صحرا میں۔ موج سراب جس کو کہتے ہیں نا، موج سراب کیا ہے؟ ریت چمکتی ہے سورج کی دھوپ سے، اور انسان کو ایسا لگتا ہے ادھر پانی ہے، اور وہاں تک پہنچتا ہے تو پانی نہیں ہوتا، ریت ہوتی ہے۔ وہ اسی پانی کو تلاش کرتے کرتے صحرا میں مر جاتا ہے۔ صحرا میں بہت لوگوں کی موتیں ہوتی ہیں، پہلے بہت لوگ مر جاتے تھے جو راستہ بھٹکتے تھے۔ اب حدیث پاک میں فرمایا گیا وہ بندہ جس کی اونٹنی غائب ہو گئی، ساز و سامان بھی نہیں، ڈھونڈتا رہا پورا دن پوری رات، تھک ہار کر کے آزا جواب دے گئے۔ اب نہ پانی ملتا ہے، نہ کھانا ملتا ہے، نہ اپنی سواری ملتی ہے۔ ایک جگہ آ کر بیٹھ گیا، اپنی آخری سانسیں گن رہا تھا، کیونکہ اب آزا جواب دے گئے تھے۔ سخت شدت کی دھوپ، صحرا کی تپتی ہوئی زمین، اور بھوک و پیاس کی تکلیف الگ۔ جیسی ہی وہ لیٹا اس کی آنکھ لگ گئی، اس کو لگا اب یہ میری آخری سانسیں ہیں، اب مرنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ پھر اس کی آنکھ کھلتی ہے، آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے اس کی اونٹنی ساز و سامان کے ساتھ پاس میں کھڑی ہے، کھانا بھی بھرا ہوا ہے، پانی بھی بھرا ہوا ہے، سب کچھ ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں، عرب والے بہت اچھی طرح جانتے تھے صحرا کا سفر کیا ہوتا ہے، پوچھتے ہیں اے میرے صحابہ بتاؤ اس بندے کو اپنی گمشدہ اونٹنی ملنے کا کتنا اچھا لگ رہا ہوگا، کتنی اس کو خوشی ہوئی ہوگی۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تو جان میں جان آ گئی، صحرا میں اپنی گمشدہ اونٹنی مل جائے، کھویا ہوا سامان، اپنی گمشدہ سواری اور پانی مل جائے، یہ تو حیات نو کی ایک بہت بڑی خوشخبری ہے اس کے لیے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں سنو، یہ مثال میں نے بتایا، اسی طرح سے اگر کوئی بندہ گناہوں میں ڈوب گیا ہے، خطاؤں میں ڈوب گیا ہے، کثرت سے گناہ کرتا رہا، پھر تھک ہار کر کے ایک دن واپس آ گیا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا، جھک گیا، تو اس گمشدہ اونٹنی کے ملنے سے اس صحرا نورد کو جتنی خوشی ہوئی تھی، اللہ کریم اس سے بھی زیادہ اپنے بندے کے واپس آنے پر خوش ہوتا ہے، اپنے بندے کے واپس آنے پر خوش ہوتا ہے رب تبارک و تعالی، کہ میرا کھویا ہوا بندہ میرے دربار میں واپس آ گیا ہے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے واپس پلٹنے کا۔ میرے عزیزو نا امید نہ ہو، ہمیں ہمارے جانے سے پہلے حساب کرنے کے لیے مولا نے وقت دیا ہے۔ پتا ہے آپ کو، یہ بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت کاملہ ہے، رب تبارک و تعالیٰ سے آپ نے یہ دعا کر کے اپنی امت کے لیے اتنا وقت دلایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں عرض کیا کہ مولا میری امت کو توبہ کی مہلت دے، توفیق دے، مہلت دے۔ کہا کہ مرنے سے 1 سال پہلے تک؟ کہا نہیں، یہ بہت لمبا وقت ہے، پتہ تو نہیں ہے، مرنے سے 1 سال پہلے توبہ کرے گا، کب موت آنے والی معلوم نہیں۔ کہا مرنے سے مہینہ پہلے تک؟ کہا نہیں، یہ بھی وقت زیادہ ہے۔ کہا مرنے سے 1 دن پہلے کوئی توبہ کر لے تو معاف کر دیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہوئے کہا مولا 1 دن بھی بہت ہے، اور موقع دے دے میری امت کو اور موقع مل جائے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے 1 دن پہلے توبہ کرنے والے کو معاف کرنے کا وعدہ فرمایا، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ مولا اور بھی کم کر دے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے موت کا جو گرگرا آتا ہے، یعنی جو ہچکی آتی ہے، فرشتے نظر آنے لگتے ہیں، رب تعالیٰ فرماتا ہے اس سے 1 منٹ پہلے بھی توبہ کر لے میں سب معاف کر دوں گا۔ یہ صرف رسول پاک کی اس امت کے لیے، اس امت کا خاصہ ہے، مرنے سے 1 منٹ پہلے بھی وہ آ جائے اللہ کی بارگاہ میں، مولا معاف فرما دے گا۔ عزیزان کرام وقار، اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ وقت تمہارے ہاتھ سے نکلنے سے پہلے تم آ جاؤ اور اسی دربار میں آؤ جہاں بیٹھنے والا صدیق اکبر بنا، جس کے قدموں میں بیٹھ کر فاروق اعظم بنا،
جس کی چھاؤں میں چلنے والا عثمان ذوالنورین بنا، اور جس کا لعاب پاک پی کر کے حیدر کرار بنا۔ اس دربار میں آ جاؤ، کامیابی ہماری وہیں رکھی ہے۔ اللہ کریم ہمارا یہ گزرا ہوا سال، اس میں جتنے ہماری غلطیاں، کوتاہیاں، کمیاں، بیشیاں، گناہ ہوئے ہیں، مولا اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، اور آنے والے نئے سال کو ہمارے لیے خیر و برکت والا، ایمان و استقامت والا سال بنا دے۔ اسلام و سنیت کا بول بالا فرما، کفر و شرک کا منہ کالا فرما، گستاخان رسول کو تباہ و برباد فرما، شاتمان رسول پر تو عذاب علیم نازل فرما۔ اے رب کریم، اے احسن الخالقین، مولا ہم سب کو مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما۔